ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے چوتھا جمعہ کا ایک بہت خاص عمل آپ کو دوں گا جو آپ کو ہر لا علاج یا موذی مرض سے نجات دلا سکتا ہے۔ لا علاج وہ بیماری جس کو ڈاکٹرز کہیں کہ اب نہیں علاج ہو سکتا، یا جس کا علاج اتنا مہنگا ہے کہ آپ کے پاس ذرائع نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں، یا جو اذیت دینے والا بیماری ہے۔ ہر بیماری چھوٹی بڑی سے آپ کو نجات مل جائے گی، ضروری نہیں کہ بہت بڑی بیماری ہو، کوئی بھی بیماری ہے آپ کو انشاءاللہ اس سے شفا ملے گی۔ اور یہ اللہ رب العزت جو ہے قرآن پاک کو شفا بنایا ہے، یہ قرآن ہے ہی شفا۔ اس قرآن پاک کے ایک ایک آیت سے ایک ایک لفظ سے بندوں کو شفا ملتی ہے۔ آپ پورا قرآن پڑھیں، آدھا پڑھیں، ایک سورہ پڑھیں، ایک آیت پڑھیں، ایک لفظ پڑھ لیں، اللہ آپ کو شفا دے دے گا۔ یقین کے ساتھ قرآن پڑھنے والے کو اللہ محروم نہیں کرتے۔ آج ہمارا بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ڈاکٹرز پہ یقین ہے، ادویات میڈیسن پہ یقین ہے، لیکن ہمارا تلاوت قرآن اور قرآن پاک کی آیات پہ یقین کمزور ہے۔ جب انسان قرآن پاک پہ یقین مضبوط کرتا ہے تو پھر اللہ اسے شفا دیتے ہیں۔ یاد رکھیں جب بیماری آئے، کوئی آفت آئے تو سب سے پہلے صدقہ کریں، یہ سنت طریقہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے آپ دوا استعمال کریں۔ پہلے آپ دعا کیسے کریں؟ وہ واو والی نہیں، عین والی دعا۔ آپ پہلے قرآن پڑھیں، رقیہ کریں، قرآن پاک کی کوئی آیات پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پئیں۔ اور دم کرنے کا طریقہ یاد رکھ لیں کہ خالی پھونک نہیں مارنی، ہلکا ہلکا تھتکارنا ہے کہ آپ کا معمولی سا تھوک اس میں جائے، اور معمولی سا، بالکل معمولی سا، اور آپ نے خود پینا ہے وہ، اور اپنے لیے خود اگر کوئی دوسرا بھی دم کرتا ہے تو ایسے معمولی سا کرے تاکہ لعاب دہن کا وہ تاثیر چلی جائے اس میں۔ بالکل تھوکنا نہیں ہے، وہ بھی غلط ہے، اور خالی پھونک مارنا بھی غلط ہے۔ درمیانی روی جو ہے اختیار کرنی ہے۔ اب پھر آپ نے تیسرا سٹیپ ہے ڈاکٹرز کے پاس جائیں، آپ میڈیسن یوز کریں۔ یہاں پہلے بھاگ کے ڈاکٹرز کے پاس جاتے ہیں، جو پیسے اس کو دیتے ہیں دوائیوں پہ لگاتے ہیں، اس کا 10% بھی آپ صدقہ کر دیں، کسی غریب مسکین کو دے دیں تو آپ کی بیماری ٹل جائے گی، بیماری دور ہو جائے گی۔ یہ صحابہ کا طریقہ تھا کہ یوں کیا کرتے تھے۔ اور ہمارے بزرگ کیسے کرتے تھے؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ کہ جب بیماری کوئی بچوں کو تکلیف ہوتی، رات کا ٹائم ہے، تو آپ پیسے نکال کے ایک جگہ رکھ دیتے کہ گھر میں باکس بنایا ہوا تھا کہ اس میں صدقے کی نیت سے، اور پھر جب اس میں پیسے اکٹھے ہو جاتے کسی کو گٹھے دے دیتے غریب کو۔ تو یوں بھی آپ کر لیا کریں، گھر میں باکس بنا لیں، صدقہ روز کا نکالیں اپنے بچوں کا، اپنا چاہے 1 روپیہ ہو، چاہے 5 روپے ہو، چاہے 100 روپیہ ہو، جو حیثیت ہے آپ کی۔ آپ نے رمضان المبارک کے چوتھے جمعہ کو یکسوئی کے ساتھ بیٹھ کر سورہ بنی اسرائیل کے نصف کے قریب، نصف جب پارہ ہوتا ہے 15واں پارہ، تو سورہ بنی اسرائیل کے نصف پارہ میں جب 15ویں میں جاتے ہیں تو سورہ بنی اسرائیل کے اندر رکوع میں یہ آیت ہے، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اس کو آپ نے 111 بار پڑھنا ہے، 111 ٹائم پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلا دیں کسی مریض کو، اگر دور ہے اس کو بھیج دیں، خود پڑھ لیں، پی لیں اور دعا کر لیں، انشاءاللہ اللہ ہر لا علاج بیماری سے شفا دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔